3 نشان خدا آپ کو آپ کے ساتھی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب آپ ان سے ملیں گے تو خدا آپ کو اس سے ملنے دے گا۔ میں کسی روحانی ساتھی یا ایک کامل شخص کا حوالہ نہیں دے رہا جو آپ کو مکمل کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ سے شادی کرے گا جیسا کہ مثال کے طور پر بیوہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں یا آپ کو کوئی جیون ساتھی مل جاتا ہے، بلکہ میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے خدا نے آپ سے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ نمبر 1، جی ہاں، آپ اپنی مرضی کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہیں اور آپ کے ذاتی انتخاب کے نتائج آپ پر منحصر ہیں۔ خدا کی حاکمیت میں اس کے پاس ایک منصوبہ اور ایک مرضی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، لہذا مذہبی اعتبار سے مطابقت رکھتے ہوئے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا ہوگا کہ خدا ہر چیز کے لیے اپنی مرضی رکھتا ہے، تو اس ہر چیز میں ہمارے تعلقات کو بھی شامل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں جب انہیں کسی سے بات چیت میں یا ملاقات کے بعد شک ہوتا ہے تو یہ خود کار نشانی ہے، تو یہ وہ شخص نہیں ہے جس سے خدا چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کو اپنے دوسرے آدھے یعنی آپ کے ساتھی کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے جو آپ کو ہر طرف سے سکھ دے گا۔ بات چیت یا ملاقاتوں کے دوران مجھے یقین ہے خدا اکثر آپ کو اس شخص اور آپ کے مستقبل کے بارے میں شکوہ شبہات پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ آپ اس رشتے کے بارے میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص وہی ہے اور آپ کو کوئی شک نہیں ہے تو آپ اس رشتے کو دھک جائیں، لیکن آپ اس وقت خدا کو بھول جائیں گے اور اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ پھر جب بعد میں مشکل وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے کیا آپ نے اس شخص سے شادی کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ تو اس کی وجہ الگ یہ ہو سکتی کہ ہم اپنی خوشیوں میں خدا کو شریک نہیں کرتے، اسی لیے ضروری ہے کہ خدا کا شکر گزار بند بنیں۔ نمبر 2، جب آپ ان سے ملیں گے تو خدا اکثر اس تجربے کو اس سے مختلف کر دے گا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ خدا اپنی مرضی سے ہمارے خوابوں کو شکار کرنے کا ہوتا ہے، تو زندگی میں کبھی بھی الجھے ہوئے لمحات نہیں ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اسی لیے زندگی اکثر بہت الجھی ہوتی ہے۔ الجھن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان مسائل پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان نعمتوں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جو خدا نے ہمیں دینے کا منصوبہ بنایا ہے، یعنی دعا۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے خدا اکثر لوگوں کے سفر کو ان کی تقویٰ سے مختلف کر دیتا ہے۔ اس کی کچھ نایاب مثالیں ہیں جو شاید آپ کسی جوڑے کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے اس طرح سے بات چیت کی، ملاقات کی، ڈیٹنگ کی اور شادی کی جس کی انہیں ہمیشہ توقع تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن زیادہ کثرت سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بہت سے غیر متوقع موڑ آتے ہیں جن کی ان میں سے کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ شاید آپ آن لائن کسی سے ملیں تو ممکن ہے کہ خدا آپ کو کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کی رہنمائی کر سکتا ہے جو آپ کی توقع سے بہت مختلف نظر آئے، جیسے شاید خدا آپ کو اپنے سے چھوٹے سے شادی کرنے کی رہنمائی کرے گا اور پھر آپ شاید بہت الجھن میں ہوں گے۔
جب آپ اس شخص کو جاننا شروع کر دیں گے تو آپ کے سے مختلف ہونے کے باوجود آپ اس سے ایک دن شادی کر لیں گے، اس کے باوجود کہ وہ شخص آپ کے خوابوں میں نہیں آتا۔ لہذا جب آپ کسی سے ملیں تو اس بات کی توقع نہ کریں جیسا کہ آپ کی توقع تھی، کیونکہ یہ الجھن کا باعث بن سکتا ہے، لیکن آخر میں آپ کا شکر گزار ہو کہ آپ نے خدا کے منصوبے کو قبول کیا، کیونکہ خدا کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے بے شک بہت بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب آپ ان سے ملیں گے تو خدا آپ کو تمام الجھنوں کے درمیان سکون فراہم کرے گا۔ ایک چیز یقینی ہے، ہم مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق مستقبل کے لیے تیاری کرنا دانش مندی ہے۔ یہ عقل مندی کی بات ہے کہ خدا جو ثبوت بھیج رہا ہے، اس کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ خدا ہم سے کیا کرانا چاہتا ہے۔ لیکن آخر میں ہمیں ہمیشہ یہ قبول کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے گہرے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مستقبل کا علم ہوتا تو آپ میں ایمان نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو آپ کو خدا پر بھروسہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہذا میرا نکتہ یہ ہے کہ آپ مستقبل کی توقع کریں، بشمول اس کے لیے کہ مستقبل میں آپ کے تعلقات الجھن میں بھی رہیں گے۔ یاد رہے، خدا الجھن کا نہیں بلکہ امن کا خدا ہے۔ جی ہاں، زندگی الجھ جائے گی، لیکن جب خدا آپ کو آگے لے جائے گا تو اس کی موجودگی سکون پیدا کرے گی۔ خدا آپ کو الجھن میں نہیں ڈالے گا، لیکن وہ زندگی کو الجھن کی اجازت دے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن آپ کو سکون ملے گا جب آپ اس کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں نامعلوم درمیان میں دے گا۔